گزشتہ خطبات میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے کچھ گزارشات سماعت فرمائیں، اور حقیقی ادب یہ ہے کہ آپ کے ادب کے ساتھ ساتھ، آپ کی ذات کے ادب کے ساتھ ساتھ آپ کی بات، آپ کے فرمان، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کا بھی اسی طرح ادب و احترام کیا جائے، اسے مان کر، اسے تسلیم کر کے۔ یہ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے، جو تکریم ہمیں دی ہے، ہم اسے برقرار رکھیں۔ وہ اعزاز اور وہ تکریم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم آخری امت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس امت کے شیان شان ہی نہیں ہے جو کام ہم نے شروع کر دی۔ شرکیہ قوال، شرکیہ فعال، شرکیہ نعرے، بدعات، ہر مہینے کے ساتھ بدعی عقائد، اور پھر اس امت کو اور امت میں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو جو اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر احترام کرنے والا کہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ اطاعت اگر کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ کیا یہ امت کی شان کے مطابق ہے؟ انہیں یہ سمجھانا پڑے کہ نماز وہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، روزہ اس طرح، حج اس طرح، عبادات اس طرح، دیگر معاملات اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ان کے مقابلے میں اکثریت کو نہ دیکھو، ان کے مقابلے میں کسی گروہ دھڑے کو نہ دیکھو، ان کے مقابلے میں اقوال الرجال کو نہ دیکھو، کیونکہ دین کسی شخصیات کے اقوال کا نام نہیں ہے، کسی بستی کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو اور مخصوص نظریات کا پابند بنا دیا جائے، یہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایات آسمان سے اتاری۔ تو ہمیں اس تکریم اور اس اعزاز کا پاس کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا ہے، تبھی یہ برقرار رہے گا، ورنہ یہ اعزاز برقرار ہی نہیں۔ اور یہ راز ہے کتنا اہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ یہ امت وسط ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے گواہ امت ہے۔ اور اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ آل عمران میں فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ تین صفات اس امت کی بیان فرمائی، اور ساتھ ان کا اعزاز بھی بیان فرمایا۔ اعزاز کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4557 ہے، اسی آیت کی تفسیر میں سید الفقہاء والمحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خیر الناس للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں میں سب سے بہترین تم ہو۔ یعنی یہ امت جو ہے یہ لوگوں کے لیے، سارے لوگوں میں سب سے بہترین ہے، لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، گردنوں میں ان کے طوق ہوتے ہیں، اور تم انہیں طوق پہنا کر لاتے ہو،
حتی یدخلوا فی الاسلام، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ امت بہترین امت ہے، یہ جب اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلتی ہے، پھر جب جنگ میں قیدی بنتے ہیں، ان قیدیوں کو توق بنا کر جب لے کر وہ آتے ہیں تو یہاں اسلامی تعلیم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ لوگ ان کے گھروں سے توق بھی نکل جاتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہی جو اسلام کے مخالف جنگ کے لیے آتے ہیں، یہ اسلام کے حامی ہی نہیں بلکہ خود صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو کیا سبب کیا ہے؟ تم امت باقی لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب ہو، تمہاری وجہ سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور کتنی بہترین امت ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3001، اس طرح ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4288، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم 70 کی تعداد پوری کر رہے ہو امتوں میں۔ یہ جو امت ہے آخری، یہ تتمہ ہے، ساری امتوں کا تتمہ، اس سے امتوں کا اتمام ہوا، مکمل ہو گئی۔ اور کتنویں؟ 70ویں، یہ 70ویں اور آخری امت ہے۔ انتم تتمون 70 امہ، تم 70ویں امت کی تعداد کو پوری کر رہے ہو، 70 کی تعداد کو تم پورا کر رہے ہو۔ اب اس سے پہلے 69 امتیں، قومیں، بڑی قومیں، اور یہ کتنویں ہے؟ اس کا نمبر ہے 70، یہ سب سے آخر میں آئی۔ لیکن اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ قابل غور اور قابل توجہ ہے، انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، ان 70 کی 70 امتوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ عزت اور تکریم والی اور سب سے بہترین اور خیر والی اگر کوئی امت ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخری امت، انتم خیرها و اکرمها۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، یہ میڈل معمولی میڈل نہیں ہے، یہ اعزاز بڑا قیمتی اعزاز ہے۔ اور ہم بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ دمالوں پہ ناچ رہے ہیں، نچ نچ کے مناواں گی، یار کو بھی نچ نچ کے منا رہے، رب کو بھی نچ نچ کے ہی منا رہے۔ اسے پتہ ہی نہیں میں ہوں کون، میری حیثیت کیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہے۔ انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، 70 امتوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ تکریم اور عزت والی اگر کوئی امت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، شیخ البانی روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 3939، مسند امام احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ خصائص کا تذکرہ فرمایا کہ میرے وہ خصائص ہیں جو مجھ سے قبل انبیاء کو نہیں ملے، وہ صرف مجھے ملے ہیں۔ ان خصائص میں ایک خصوصیت یہ ذکر فرمائی، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ساری امتوں سے بہترین امت بنا دیا۔ یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ میری امت کو ساری امتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین امت بنا دی ہے۔ اور اس کا صحیح مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ صحابہ کا جیسا ایمان تھا، صحابہ کا جیسا جذبہ تھا، صحابہ کا جیسا دین کے لیے محنت اور قربانیاں تھی، نہ اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے، نہ قیامت تک کوئی مثال آئے گی۔ وہ سب سے بہترین مصداق اس چیز کا۔ اور یہ جو کنتم خیر امہ، فرمایا وجعلت امتی خیر الامم، میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم اللہ کے ہاں سب سے بہترین اور سب سے عزت والے ہو۔ خیر امہ، کنتم خیر امہ، لیکن کیسے خیر امہ؟ اخرجت للناس، شرائط بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ خیر امہ ہے، بہترین امت ہے۔ جس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے وہ بہترین امت نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے اوصاف ہیں؟ ورنہ تو اللہ نے بنی آدم کی بھی بڑی تکریم کی،
لیکن بنی آدم نے جب اس عزت کو جن لوگوں نے نہیں سنبھالا، کفر پہ اڑے رہے، سب سے نچلے درجے میں بھی وہی گئے، سب سے زیادہ ذلت بھی ان پہ مسلط ہوئی۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، بہترین امت ہے لیکن اوصاف کے ساتھ، اخرجت للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے تم نکالے گئے، شہداء بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، لیکن اخرجت للناس کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب دیکھ لیجئے اگر میں خیر امہ میں شامل ہوں کہ نہیں، اس کی پہلی صفت تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ کیا ہمارے اندر یہ وصف ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی دعوت دیں؟ نیکی وہی ہے نا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے، وہ نیکی ہے۔ جو ہم نے خود گاڑ لی وہ نیکی ہو سکتی ہے؟ اسے کون نیکی کہہ سکتا ہے؟ تو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اب پہلی امتوں کی جو تباہی و بربادی کا جو اللہ نے اسباب ذکر کیے ہیں، مثال کے طور پہ نصارہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی سے وہ نہیں روکتے تھے۔ تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ اور ترمذی کے حدیث کے مطابق جو برائی سے نہ روکے، برائیاں عام ہوں، اللہ کا عذاب آئے تو نیک و بد سارے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جب یہ فریضہ، اور دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو امت میں بہترین اور خیر امہ اور اس تکریم کو برقرار وہی رکھ سکتا ہے، اس میڈل اور اعزاز کے اہل وہی رہ سکتا ہے جس کے اندر یہ اوصاف، اور پہلا وصف یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم یہ کام کتنا کرتے ہیں۔ ہم کیا دعوت دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے حلقہ احباب میں، اور اپنے ہم محفل و مجلس کے اندر، کہ جب بھی کوئی برائی دیکھے فوراً بول اٹھے کہ یہ برائی ہے، اس سے رک جاؤ، اور نیکی کی تلقین کریں۔ ہمارے ہاں تو باپ اپنے گھر میں اولاد کو نہیں کہتا نماز کا، خاوند بیوی کو نہیں کہتا، ماں اپنے بچوں کو نہیں کہتی۔ نماز جو دین کا ستون ہے اس کی دعوت نہیں ہے، باقی نیکی کی کیا دعوت ہوگی، اور باقی برائی سے کیا روکا جائے گا؟ تو بہترین امت کا عذاب انہی لوگوں کو ہے جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ پہلا وصف نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اور اس کی بہترین مثال سے صحابہ بنے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے صرف زبانی ہی نہیں، انہوں نے عملی تلوار اٹھا کر بھی دین کی دعوت دی، اور لوگوں کو توق پہنا کے لا کے مسلمان بنا دیا۔ وہ خیر امت ہے۔ دوسرا وصف تؤمنون بالمعروف، نیکی کا حکم، وتنہون عن المنکر، برائی سے رکنا، اور تیسرا وتؤمنون باللہ، اللہ پر تم ایمان لاتے، تمہارا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہے۔ کون سا ایمان؟ صرف اللہ کو اللہ مان لیا کہ وہ اللہ ہے، ایمان پورا ہو گیا؟ یا اللہ کو صرف یہ مان لیا وہ خالق ہے؟ اگر اس طرح ایمان پورا ہوتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرکین مکہ سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ سوال پوچھیں ان سے زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی ہے، کیا کہیں گے؟ کس نے کی ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے روزی کون دیتا ہے، کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کیا ایمان مکمل ہے ان کا؟ کیا وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے؟ کیا وہ بھی خیر امہ ہے؟ نہیں۔ اللہ پر ایمان کیسا؟ جیسا اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، اس میں توحید اولین ترجیح، کہ اللہ پر ایسا ایمان کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہمارا طریقہ کار ہمارے لیے مشکل کشا بھی بہت زیادہ ہے، غوث بھی ہم نے کئی بنائے ہوئے ہیں، دستگیر بھی زیادہ ہے، داتے بھی بہت ہیں، شفا ہمیں کئی قبروں سے مل جاتی ہے، کسی جگہ کی مٹی چاٹنے سے مل جاتی ہے، روزیاں اور اولادیں ہم چولیاں پھیلا کے کئی درختوں کے نیچے اور دھاگے باندھے ہوئے کوئی بھی جگہ مل جائے وہاں جھک کے لے لیتے ہیں، بخار آ جائے کڑے اور چھلے پہن لیتے ہیں، نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہم کالی ہنڈیاں رکھ لیتے ہیں، یہ بچائے گی؟ نفع اور نقصان کا مالک ہم قبور و اصحاب قبور کو مان لیتے ہیں، یہ ایمان ہے اللہ پہ۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ وصف ضروری ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، اور توحید خالص کے ساتھ وہ ایمان مکمل ہوگا۔ جب توحید خالص نہیں ہے، شرک عقائد کے اندر ہے،
پھر کبھی بھی یہ وصف اور خیر امہ کا اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ اعزاز ہے، یہ عزت اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر یہ اسلام ہی ہمارے اندر پورا نہیں، صرف یہی کہ ہم کہیں کہ میں علی کا ملنگ ہوں، بنگ پی رہا ہوں، میں اس لیے علی کا ملنگ ہوں، جتنے بھی بنگے ہیں وہ کہتے ہیں میں علی کا ملنگ ہوں، بس وہ ہم سید سرکار ہیں یا ان کے غلام ہیں، ان کے ملنگ ہیں۔ نہیں، اسلام کو جب تک پورے طریقے سے ہم قبول کر کے اس کو عملی زندگی میں لے کر نہیں آتے، یہ اعزاز نہیں ملتا۔ اعزاز اسے ہے جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، ایمان باللہ مضبوط ہوگا، تب جا کے یہ خیر امہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ منافق جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کراہتاً ساتھ جنگ کے لیے بھی چلے جاتے تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، دلوں میں ایمان مکمل نہیں تھا، نفاق تھا، ان کے لیے عزت امت میں تو وہ بھی ہے، لیکن وہ جو خیرہ امہ ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے، کیونکہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو مومن ہونا پڑے گا، صحیح طرح کا کامل ایمان والا ہونا پڑے گا، تب یہ ذات برقرار رہے گا۔ انتم خیر الامہ، کنتم خیر امہ، اکرم خیرھا و اکرمھا علی اللہ کا یہ اعزاز اور میڈل تب تک قائم رہے گا، ورنہ یہ ختم۔ اب دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری مستدرک علی الصحیحین امام حاکم النیسابوری کی حدیث نمبر 207، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، امیر المؤمنین، میں اختصاراً بیان کرتا ہوں وقت کم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف عازم سفر ہیں، اور رستے میں ایک ایسا جگہ آئی، گڑھ آیا، کھڈا آیا جس کے اندر پانی تھا، اور یہ اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، یہ سواری سے اترے، اپنے موزے اتارے اور ان کو اپنے کندھوں پہ رکھ دیا، اور اس کی مہار پکڑ کے اپنی اونٹنی کی اس پانی کے اندر سے چلنے شروع ہو گئے۔ وہ حکمران تھے اس وقت، خلیفۃ المسلمین، اور آپ کو پتہ ہے شاہی پروٹوکول کچھ اور چیز کا نام ہے، اور یہاں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، اور جوتے اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے اور اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی، ایک عام آدمی کی طرح اس پانی سے گزر کے وہ اپنی اونٹنی کو پکڑ کے سواری سے اتر کے جا رہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آپ سواری سے اتر گئے، پانی کے اندر بھی اتر گئے، جوتے اپنے کندھوں پہ رکھ دیے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس حالت میں کوئی آپ کو دیکھ لے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، ان میں سے کوئی بندہ دیکھے گا کہے گا یہ امیر المومنین کا پروٹوکول ہے۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یہ جو حالت آپ نے بنا لی ہے، کندھے پہ جوتے رکھ کے اور پیدل چل رہے ہیں پانی میں سے، اس حالت میں کوئی آپ کو دیکھ لے کہ دیکھو مسلمانوں کا حکمران، تو میں یہ پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا، میں امت محمد کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا، یعنی اسے سزا دیتا۔ انا کنا اذل قوم، ہم ایک ذلیل قوم تھے، کتنی ہماری عزت نہیں تھی، اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم نے اسلام قبول کیا، اللہ نے یہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش نہیں کریں گے۔ ہمیں وہ پروٹوکول ہے جو ہمارا اسلام کے ساتھ ہے، جو ہمارا دین کے ساتھ ہے، یہ دنیا کا پروٹوکول ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر تیرے علاوہ یہ کوئی بات اور کرتا، میں اسے امت محمد کے لیے عبرت بنا دیتا۔ یہ وہ سوچ تھی ان کی۔ اور یہ عزت کس کے لیے ہوتی ہے؟ دینداروں کے لیے۔ اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دین کی وجہ سے۔ آج اگر ہم دین کو پس پش ڈال کے وہی کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ اعزاز اور وہ پروٹوکول اور وہ عزت جو کنتم خیر امہ کے اندر ہے وہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو مزید کئی خصوصیات دی، دین اتنا مکمل دیا اور آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسلام پہلی کتابوں کے اندر کیا ہوا؟ تحریفات ہوئی،
کلمات بدلا دیے گئے، یہاں بھی کوشش بڑی کی گئی، لیکن اللہ نے حفاظت کا پورا پورا انتظام ساتھ رکھا۔ قرآن بھی محفوظ، رجال کا علم موجود ہے، حدیث بھی محفوظ، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی سیرت، آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کار اور آپ کا عمل من بعد ہمارے تک محفوظ ہو، اور اسی طرح موجود ہے کہ ہم آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے اس پر عمل کر سکیں۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے نا کہ ہم رستے سے کبھی ادھر کبھی ادھر مڑ جاتے ہیں، ورنہ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اپنے کلام کو بھی اور اپنے حبیب کے فرمان کو بھی۔ تو دین مکمل ہے، دین کے اندر بہت ساری چیزیں جو پہلی امتوں میں سختی تھی، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں، آسانیاں دے دی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ مسواک کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں اگر میری امت کو مشقت کا خطرہ نہ ہوتا ہر وضو میں مسواک کا حکم دیتا۔ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تخفیف کر دیتے، پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ جائے، سفر میں نماز قصر، مال غنیمت کی حلت، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں دی۔ اور اس امت کی یہ خصوصیات، پہلی امتوں میں ایسے ہوتا تھا، قوم لوط ساری تباہ ہو گئی، قوم نوح ساری تباہ ہو گئی، اللہ کی نافرمانی پر جب اتر آتی تھی، عذاب آتا تھا، فنا ہو جاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 1638 کہ 3 چیزیں میں نے مانگی۔ پہلی چیز میں نے یہ مانگی، اللہ میری امت کو یک بار کی ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پوری کی پوری امت ہی تباہ ہو جائے، ایک ہی بار میں عذاب آئے اور ساری تباہ ہو جائے جیسے پہلی امتوں میں کئی امتوں کے ساتھ ہوا، ایسا نہیں۔ دوسری، ان کے اوپر ان کے علاوہ باہر کا کوئی دشمن غالب نہ ہو، اللہ نے یہ بھی دے دی۔ آپ تو کہیں گے کہ غالب ہے ہم پر، لیکن وہ ہماری کمزوریاں ہیں، مسلمان امت کی اور حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں یہ، ورنہ نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور اللہ نے قبول بھی فرمائی ہے کہ باہر کا کوئی شخص جب تک یہ لوگ خود اپنے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے باہر والا مسلط نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اور تیسری چیز، اللہ یلبسنا شیعہ، اللہ ہمیں شیعہ نہ بنا، شیعہ مطلب گروہ در گروہ نہ بنانا۔ بعض لوگ لفظ شیعہ لے کے کہتے ہیں اس سے مراد شیعہ ہے، گروہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ یلبسنا شیعہ، اللہ ہمیں شیعہ گروہوں کے اندر نہ بنا دینا، تقسیم نہ کرنا، منقسم نہ کرنا۔ فرمایا یہ اللہ نے روک دیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، امت گروہوں کے اندر بٹ گئی۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ آپس میں ان کی جنگ نہ ہو، اللہ نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں ہے دعا۔ پہلی 2 قبول کر لی، یہ نہیں ہے، آپس کے اندر امت کی جنگ وہ رہے گی اور ہے بھی۔ تو بہرحال یہ امت کی خصوصیت ہے کیا کہ پوری امت کو یک بار کی ہلاک نہیں کیا جائے، اور یہ سب سے آخر میں آئے ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے، جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے، حساب بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ایک خصوصیت یہ ہے، امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں لائے ہیں روایت، لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ پوری امت مجموعی طور پر کسی ایک مسئلے میں اکٹھی ہو جائے اور وہ مسئلہ گمراہی کا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ تو پوری امت گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی، پوری امت کا اجماع ایک کسی گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلے جانے والے، جیسا کہ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر روایت لائی، حدیث نمبر 3459، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، انما اجلکم من خلا من الامم ما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس، تمہاری مدت، انما اجلکم تمہاری مدت جو ہے باقی امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نماز عصر سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ اب پورے دن کا حساب اگر لگائیں، پورے دن میں سے عصر سے لے کر مغرب تک کتنا وقت بچتا ہے؟ تھوڑا سا۔ تو تمہاری جو مدت ہے باقی امتوں کے مقابلے میں وہ کتنی ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک۔ آپ نے پھر اس کو نا مثال کے ساتھ سمجھایا، بات مثال کے ساتھ صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کیا دی؟ فرمایا ایک آدمی ہے، وہ کسی شخص کو مزدوری پہ رکھتا ہے،
اس کو کہتا ہے کہ صبح سے لے کر آدھے دن تک، نصف النہار، دوپہر تک تم نے کام کرنا ہے، ایک قرات مزدوری ہے۔ اب ایک آدمی صبح فجر سے لے کر دوپہر تک، زوال تک، نصف النہار چلو زوال تک ہو گیا، 12 ساڑھے 12 تک کام کرتا ہے، اور اسے ملتا کتنا ہے؟ ایک قرات۔ اور پھر دوسرے دن وہ کہتا ہے کوئی اور شخص ہے جو ایک قرات مزدوری پر کام کرے گا۔ کام کتنا کرنا ہے؟ نصف النہار سے لے کر عصر تک، یعنی جب زوال کا جو وقت ہے نا 12 سوا 12، وہاں سے لے کر عصر تک انہوں نے کام کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیا کوئی ہے جو مزدوری کرے، کام کرے عصر سے لے کر مغرب تک، لیکن 2 قرات پر۔ کتنے قرات پر؟ 2 قرات پر۔ جس نے نصف النہار کیا 1 قرات، جس نے نصف النہار سے عصر تک کیا 1 قرات، اور جس نے عصر سے لے کر مغرب تک کیا 2 قرات۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے تم ہو، بولو وہ یہ امت ہے کہ جس کی مزدوری، جس کا عمل باقی امتوں کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا عصر سے لے کر مغرب تک پورے دن کے حساب سے۔ یہود وہ صبح سے لے کر نصف النہار تک ان کی مدت، اور 1 قرات اجر۔ نصارہ عیسائی نصف النہار سے عصر تک، اور مزدوری کتنی؟ 1 قرات۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کتنی؟ ڈبل۔ مدت تھوڑی، وقت کم، اور اجر ڈبل۔ پھر یہود غصے میں ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے نصف النہار تک کام کیا، مزدوری قرات۔ نصارہ نے بھی کہا ہم نے نصف النہار سے آگے تک کام کیا، عصر تک 1 قرات، اور انہوں نے عصر سے مغرب تک تھوڑی مدت میں کام کیا اور 2 قرات۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تمہاری حق تلفی ہوئی ہے کہ جو تم نے کام کیا جس مدت میں کیا اور جو تمہیں میں نے اجر دیا، کیا کم دیا ہے؟ تمہاری حق تلفی ہوئی ہے اور تمہارا ساتھ ظلم ہوا ہے؟ نہیں، ظلم تو نہیں ہوا، مزدوری تو ہمیں پوری ملی، ایکسٹرا بھی ملی، ظلم تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو مغرب تک ہیں، عصر سے تھوڑی مدت اور ڈبل اجر، یہ ان کو زیادہ کیوں؟ اللہ فرمائیں گے فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيتُهُ مَنْ شِئْتُ، یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں دے دوں۔ تو یہ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کیا کہ مدت تھوڑی ہے، ان کی مدت، ان کی عمریں تھوڑی ہیں، تھوڑے عرصے میں وہ نیکی کر پاتے ہیں اگر کریں تو، اگر وہ ملنگ اور بھنگ والا کام نہ کریں تو تھوڑے عرصے میں کام کرتے، لیکن مزدوری کتنی ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں؟ ڈبل۔ نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں دوہرا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ فضیلت ہے، یہ اعداد ہے ہمارا، اور سب سے پہلے ہوں گے قیامت والے دن۔ آئے سب سے آخر میں، امت محمد سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 856، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، اور یہ بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں جمعے کے دن سے محروم رکھا۔ انہیں جمعے کے دن سے محروم رکھنے کی وجہ وہ صحیح مسلم ہی کی حدیث نمبر 855 میں بھی ہے، جامع صحیح البخاری کے اندر بھی ہے، کہ جب اللہ نے یہ جمعے کا دن ان پر فرض کیا تو یہ وہ دن ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جمعے کا دن ان پر فرض کیا تھا لیکن انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا۔ جب انہوں نے دن میں اختلاف کیا اللہ نے اس دن سے انہیں محروم کر دیا، تو اضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا، انہیں محروم کر دیا، کس سے؟ جمعے کے دن سے۔ وہ جمعے کے دن سے محروم ہو گئے۔ آئے ہم آخر میں ہیں، سب سے آخر میں، لیکن ہمارا دن جمعہ کب آتا ہے؟ پہلے۔ نصارہ کا یوم السبت ہے، ہفتہ، یہود کا یوم الاحد ہے، اتوار، اور ہمارا کیا ہے دن؟ سید الایام ہمارا کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ نصارہ کا ہفتہ، یہود کا اتوار۔ آئے سب سے آخر میں، ہمارا دن پہلے آ رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم دنیا والوں میں تو سب سے آخری ہے لیکن قیامت والے دن سب سے آگے اور سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا سب سے پہلے قبل الخلائق، تمام مخلوقات سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب اور فیصلہ ہوگا۔ یہ اعداد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔
لیکن کون سے والے لوگ؟ جو کنتم خیر امہ کے اندر داخل ہو، جن کے اندر وہ اوصاف اور وہ وصف پائے جائے۔ چلے باقی باتیں چھوڑیں، یہ جمعے کو ہی دیکھ لے آپ، ہم نے جمعے میں کیا کیا ہے؟ اللہ نے یہود کو جمعے سے محروم کیا، ہم سے پیچھے ہو گئے، نصارہ پیچھے ہو گئے۔ قیامت میں ہماری سبقت کی وجہ کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی رہنمائی کی، ہمیں جمعہ کا دن دیا۔ چلو یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ جمعے، لیکن ہمارا جو رویہ اس کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص کر دیہاتوں میں تو اب بھی ایسا ہوتا ہے، جمعے کی ایک اذان دیتے ہیں، پھر امام صاحب بیٹھ کے تقریر کرتے رہتے ہیں، پھر اٹھ کے عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں، جب سپیکر کے اندر دوسرا عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں نا، پھر ہم گھر سے نکلتے ہیں، بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، یہ خطبہ ختم ہونے والا ہے، جا کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ خطبے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کتنی بار کتنی احادیث کے اندر اپنی امت کو یہ سمجھا کر گئے، جو سب سے پہلے آئے گا، پہلے وقت میں آئے گا، گویا ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، جو اس کے بعد آئے گا گویا ایک گائے، جو اس کے بعد آئے گا گویا ایک بکری، جو اس کے بعد آئے گا مرغی، جو اس کے بعد آئے گا انڈا۔ انڈے والا ثواب بھی ہم نہیں لیتے، بالکل آخر میں آتے ہیں۔ اور فرمایا فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو کے لکھ دے، جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے لکھتے۔ اذا خرج الامام، امام کے خطبے کی بات نہیں ہو رہی، اذا خرج الامام طووا صحفهم یستمعون الذکر۔ یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ جب امام نکلتا ہے فرشتے بھی دروازوں سے وہ صحیفہ لپیٹ دیتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں۔ فرشتے یہ خطبہ سنتے ہیں۔ نہ مولویوں نے اس خطبے کا خیال کیا، پہلے بیٹھ کے ویسے ہی کہانیاں سنا کے عربی کا خطبہ پڑھ کے وہ پورا کر دیا، رسم ادا کر دی، اور نہ ہم نے اس خطبے کو کوئی اہمیت دی، خطبے کے لیے جاتے ہی نہیں، جا کے بس 2 رکعتیں پڑھ کے اپنا کام ختم کرتے ہو۔ ہم نے جمعے کے ساتھ کیا رویہ کیا؟ تو یہ بڑا اہم ہے، اس وجہ سے امت محمد کی فضیلت ہے، ان کی سبقت ہے، ساری امتوں سے آگے پہلے ان کا حساب ہے، جنت میں داخلہ پہلے ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انہیں یوم جمعہ دیا، اس لیے یوم جمعہ کی قدر کیجئے، تب خیر امہ کے اندر داخل ہوں۔ اور آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ وہ تو بڑے خوش نصیب تھے، سب سے بہترین اس امت کے لوگ، خیر القرون قرنی، امت میں بھی سب سے بہترین صحابہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور آپ کی صحبت میسر آئی، حالت ایمان میں نبی علیہ السلام سے دین سیکھا۔ ان کا کیا ہی کہنا، ان کی کیا ہی شان اور عظمت۔ لیکن جو بعد والے، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2832، آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے مجھ سے محبت کرنے والے لوگ، جن کو محبت کی شدت ہوگی، ایسے بھی ہوں گے، یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے کوئی ایک یہ بھی چاہے گا کہ میرا سارا مال چلا جائے، میرا اہل و عیال قربان ہو جائے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، دیدار کر لوں۔ یہ خواہش ان کے دلوں میں ہوگی۔ آج یہ تڑپ ہے نا لوگوں کے دلوں میں، جو محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ تڑپ ہے۔ کاش آج وہ چہرہ پرانوار ہم بھی دیکھ لیں، جنہوں نے نہیں دیکھا، ان کے دلی جذبات کی بھی نبی علیہ السلام نے قدر کی اور وحی کی روشنی میں کی کہ بعد میں ایسے بھی میرے امتی آئیں گے جنہیں میرے ساتھ محبت بھی ہوگی، اور وہ اتنی شدید ہوگی کہ وہ کہیں گے میرا اہل و عیال قربان ہو جائے، میرا سارا مال قربان ہو جائے، اور میں اپنے پیغمبر کا دیدار کر سکوں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ ان کی محبت کا تذکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کا کہ ہم اسی بات کو انشاءاللہ اگلے خطبے میں آگے چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس اعزاز اور اس تکریم کو، اس کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرمائے، ہماری حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔